بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے محتاج اور سب سے زیادہ خواہشات کا اور سب سے زیادہ سوچوں کا مرقع بنایا ہے۔ اس کی سوچیں بے شمار، اس کی خواہشات بے شمار، اس کی ضرورتیں ان گنت۔ اس لحاظ سے یہ اس جہان کا سب سے محتاج فرد ہے۔ انسان سب سے محتاج مخلوق ہے۔ انسان سب سے زیادہ حاجت مند مخلوق ہے۔ اس کی حاجات، اس کی شہوات کے لیے پیسہ کافی نہیں ہے، اسباب کافی نہیں ہیں۔ کسی کے پاس بہت ساری دولت ہو بھی صحیح تو خوشی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے، لیکن یہ پیسے سے خوشی خرید نہیں سکتا۔ اس کے پاس ساری دنیا کے اسباب موجود ہوں، لیکن اندر کی دنیا کا اطمینان اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ اس سے اپنے اندر کا اطمینان نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس اندر کا اطمینان بھی آ جائے تو یہ مرنا نہیں چاہتا، یہ موت سے گھبراتا ہے، لیکن موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو نہ دم درود کام آتے ہیں، نہ جادو تعویذ کام آتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھنسا ہے، مجبور ہے، گھرا ہوا ہے۔ اس مصیبت، اس عاجزی لاچاری کا علاج کیا ہے؟ اس سے کوئی ایسی ہستی کا پتہ چل جائے، اس سے اس کا تعلق ہو جائے جو لاچار نہیں، چارہ گر ہو، جو مجبور نہ ہو، جابر جبار ہو، جو فقیر نہ ہو، غنی غنی عن العالمین ہو، جو کمزور نہ ہو بلکہ قوی قادر مقتدر ہو، جو ضعیف نہ ہو بلکہ کبیر متکبر متعال ہو، جس کے خزانے تھوڑے نہ ہوں بلکہ گنتی میں نہ آ سکیں، جس کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت کوئی نہ ہو، ایسی کوئی ذات تک یہ پہنچ گیا تو اس کے سارے پریشانیوں کا حل، اس کی ساری مجبوریاں، اس کی ساری پریشانیاں دھل جائیں گی۔ اور اگر یہ اپنے جیسوں کو آسرا بناتا رہا، پیسہ انسان سے بھی کمزور، اس نے اس کو آسرا بنایا۔ لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، راکٹ، ایٹم جہاز، یہ انسان سے بھی کمزور، ان کو انسان استعمال نہ کرے تو ایک بیل گاڑی اور جہاز میں کیا فرق؟ انسان استعمال نہ کرے تو سائیکل اور موٹر سائیکل میں اور خوبصورت گاڑی میں کیا فرق؟ انسان استعمال نہ کرے تو کھدر اور ریشم میں کیا فرق؟ انسان استعمال نہ کرے تو لوہے اور سونے میں کیا فرق؟ تو یہ تو انسان کی محتاج ہیں جو ان کو آسرا بنائے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو انہیں آسرا سہارا بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو میرا رب کہتا ہے کمثل العنکبوت، پھر اس کی حیثیت ایک مکڑی سے زیادہ نہیں ہے۔ اتخذت بیتا، وہ بیچاری مر مک جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں، اور تم آتے اور جھاڑو کے ایک تنکے سے اس کا سب کچھ صاف کر دیتے ہو۔ جس نے سارا زور لگا کے گھر بنایا، تمہارے ایک تنکے سے وہ ہوا میں چلا گیا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی آسرا بنائے گا، سہارا بنائے گا، ان پر اعتماد اور توکل کرے گا، تو وہ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق مکڑی کی طرح ہے۔ اور مکڑی بیچاری اپنے جالے پہ بھروسہ کرتی ہے، اور اس کا جالا ایک تنکے کی مارا ہے۔ یہ کولمبے کا انسان یا نیو یارک کا انسان اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو آسرا سہارا بنائے گا تو یہ مکڑی کی طرح درہم برہم ہوگا۔ یہ ہر وقت اس کے گھروندے ٹوٹیں گے، اس کے خواب چکنا چور ہوں گے، اور انہی حسرتوں کی یہ موت مرے گا کہ جس کا نہ کسی کے پاس دوا ہے، نہ دارو ہے، نہ مرہم ہے،
نہ بھندا ہے. سب سے کمزور کو سب سے طاقتور ملے تو کام بنے گا. سب سے محتاج کو سب سے غنی ملے تو کام بنے گا. سب سے مجبور کو سب سے بڑا جبار ملے تو کام بنے گا. سب سے بڑے نیاز مند کو بے نیاز ملے گا تو اس کا کام بنے گا. سب سے بڑے حاجت مند کو کوئی بے حاجت ملے گا تو اس کا کام بنے گا. سب سے بڑے بخیل کو کوئی بہت بڑا سخی ملے گا تو تب اس کا کام بنے گا. تو جب زمین میں آسمان میں اور مشرق اور مغرب میں اور شمال و جنوب میں اور فضا میں خلا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ کون ہے جو بے نیاز ہے، وہ کون ہے جو اکیلا ہے، وہ کون ہے جو غنی ہے، وہ کون ہے جو سخی ہے، وہ کون ہے جو جابر و جبار ہے، وہ کون ہے جو کبیر متکبر متعال ہے، وہ کون ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ کون ہے جو موت سے پاک ہے، اور وہ کون ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. سارا جہان اللہ نے مجھے کھلا دیا، 6 بر اعظم کھلا دیے میرے اللہ نے. بادشاہ ہوں، بڑے غنی ہوں، بڑے تاجر ہوں، بڑے سخی ہوں، 2-4 فقیر کٹھے آ جاون انہاں دے متھے تے وٹ پے جاندا کدے آ گئے مگرو نہیں لاندے. دنیا میں کوئی سخی ایسا نہیں جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو. وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھے تو خوش ہو اور نہ دیکھے تو ناراض ہو؟ وہ کون ہے جس سے مانگو تو خوش ہو اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو؟ دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو، دنیا میں کسی سے تعلق ختم کرنا ہو اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی مٹ جائے تو اس سے مانگنا شروع کر دو، اس سے قرضہ لینا شروع کر دو، وہ توڑیاں راہ ہی چھٹ جاوے. وہ کہے گا میرے کو تیرا ٹیلی فون نمبر ہی کھڑی ہے. جس سے تعلق مٹانا ہو اس سے مانگنا شروع کر. اور وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے سوال نہیں کرو گے تو میری توڑی لڑائی ہے، تو جو میرے کو مانگو گے دوستی ہے؟ وہ کون ہے؟ تو جب نظر دوڑائی تو نہ زمین میں کوئی ہے، نہ آسمان میں کوئی ہے، نہ ہوا خلا میں کوئی ہے. جس پر لفظ مخلوق آتا ہے وہ کوئی بھی ان صفات پہ پورا نہیں اترتا. جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے، جو بنا ہوا ہے، جسے کسی نے بنایا ہے، وہ مادہ ہے، وہ روح ہے، وہ نور ہے، وہ نورانی ہے فرشتوں کی طرح، اور وہ خاکی ہے ہماری طرح، اور وہ ہوائی ہے، وہ خلائی ہے، وہ فضائی ہے. جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ لیا اور چھان چھان کے دیکھ لیا، وہ ان صفات پہ پورا نہیں اترتا. تو پھر کون ہے جو ان صفات پر اترتا ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جو بے مثال ہو وہ کون؟ وہ اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد. جو بلا شریک ہو وہ کون؟ وہ اللہ. قل هو اللہ احد. جو غنی بے نیاز ہو وہ کون؟ وہ اللہ. اللہ الصمد. جو مجبور لاچار محتاج آدمی کب ہوتا ہے؟ مجبور لاچار محتاج ہوتا ہے جس کے اوپر بھی سلسلہ ہو نیچے بھی سلسلہ ہو، جس کے اوپر ماں باپ ہوں اور نیچے جس کے اولاد ہو. وہ اوپر والوں کا مجبور ہوتا ہے جب وہ کمزور معذور چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ نیچے والوں کا محتاج ہوتا ہے جب وہ بوڑھے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ کون ہے جس کا نہ کوئی اوپر سرا ہے نہ کوئی نیچے اس کے آگے شاخ ہے؟ تو وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے. وقل هو اللہ احد. وہ اللہ. اللہ الصمد. وہ اللہ. لم یلد. وہ اللہ. ولم یولد. وہ اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ. کہ کرو بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں احد ہوں. احد اکیلا. وہ ہے واحد اکیلا. احد جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے.
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ سکتا میں اس گھر کا احد مالک ہوں. احد جس کا دوسرا بن نہ سکے، احد جس کا مثل بن نہ سکے، احد جس کی شبیہ تیار نہ ہو سکے، احد جس کی مثال ڈھونڈی نہ جا سکے، احد جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، احد جس کی کوئی ٹکر کا نہ ہو، احد جس کے کوئی مقابلے کا نہ ہو، احد جس کی کوئی برابری نہ کر سکے. اس لیے دوسری آیت هل تعلم له سميا، کولمبیا والوں کوئی ہے میرے جیسا؟ هل تعلم له سميا، پاکستان والوں کوئی ہے میرے جیسا؟ هل تعلم له سميا، اے عرب اور عجم کے انسانوں ہے کوئی تمہارے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سميا، اے سات آسمان کے فرشتوں تم نے دیکھا ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سميا، اے پوری دنیا کے جنات تمہاری تو پرواز بہت بلند ہے، تم تو بڑے دور تک اڑ جاتے ہو. هل تعلم له سميا، کوئی دیکھا ہے اللہ جیسا؟ اے دنیا کے سائنسدانوں تم نے ایٹم کو بھی تلاش کر لیا اور سمندر کی تہ کو بھی ڈھونڈ لیا، خلاؤں کو بھی ڈھونڈ لیا. هل تعلم له سميا، ہے کوئی ملا ہے کوئی اللہ جیسا ہے تو بتاؤ، کوئی ہے اللہ جیسا تو بتاؤ. ایک اور طرف هذا خلق اللہ، یہ بچھی ہوئی زمین، یہ اٹھا ہوا آسمان، یہ تپتا ہوا سورج، یہ ٹھنڈا چاند، یہ چمکتے ستارے، یہ ہوائیں صبا اور نسیم، اور یہ بادلوں کے گھنگور گھٹائیں، اور یہ برستے ہوئے بارشیں، یہ تیرے اللہ نے بنائی ہیں. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو میرے سوا کسی نے کچھ بنایا ہو تو دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. کوئی ایک مکھی کا پر بنا کے دے دو، ایک مچھر کی ٹانگ بنا کے دے دو، اپنے ناخن کا ایک ٹکڑا بنا کے دے دو، اپنا ایک بال بنا کے دے دو، یا پلکوں کا ایک بال بنا کے دے دو. کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ مجھے دکھاؤ. جو ہے وہ اللہ کا ہے، جو تھا وہ اللہ کا تھا، جو ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو ہوا وہ اللہ نے کیا، وہ اللہ ہی کرے گا. میں محتاج ہوں، مجھے ڈھیر بے شمار خزانے چاہیے. زمین آسمان میں اللہ کا اعلان ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، آجا میرے پاس بے شمار خزانے ہیں، بے شمار خزانے ہیں. کہیں ان کی کہیں ختم ہو جاتے ہیں، کہیں ختم ہو جاتے ہیں، کہیں سے شروع ہوتے ہیں، کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، کبھی نہیں کبھی نہیں. کیوں کہ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ خود ابتدا سے پاک ہے، وہ اول، وہ خود انتہا سے پاک ہے، وہ آخر، وہ خود اس کے اوپر کوئی بلند نہیں، وہ ظاہر، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، وہ باطن. تو جو اول آخر ظاہر باطن ہو اس کے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے. وہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم تلمبے والے نہ اس کی تسبیح پڑھو، تم پاکستان والے اکڑیا مت اس کی تسبیح پڑھو، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمتوں والا ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر شے اسے سجدہ کرتی ہے. تسی نہ کرو سجدہ، تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، تم دیکھتے نہیں ہو زمین آسمان کی ہر شے تیرے رب کے سجدے میں پڑی ہوئی ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، تم چھوڑ دو نمازیں، رمضان کا چاند گزر گیا، اب تم چھوڑ دو گے نمازیں، صرف جمعے رہ جائیں گے، وہ بھی 70% کوئی نہیں پڑھیں گے. روزہ بھی 80% نے مشکل سے، 20-30% نے مشکل سے رکھا ہوگا، وہ بھی 50-60-70% نے نہیں رکھے ہوں گے. گرمی بڑی ہے جی، بھوک لگ دی ہے، ٹرین لگ دی ہے، تو اس سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان کی ہر شے، دھرتی کی ہر شے تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور تیرے رب کے دربار میں ہر شے الا یسبح بحمدہ، ہر وقت اس کی سبحان اللہ کی صدا ہے، الحمدللہ کی صدا ہے، اللہ اکبر کی صدا ہے. یہ مسجد کی مینار سے اللہ اکبر کہلانے کا محتاج نہیں ہے،
کہ میں اقصا اللہ اکبر تو وٹا بن گیا، یہ میں نہ آکھیا تو کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو وہ مسجود ہے، کوئی بندگی کرنے والا نہ ہو وہ معبود ہے، کوئی ماننے والا نہ ہو۔ حقیقت ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ حقیقت ہے، وقولہ الحق، اس کا قول حقیقت ہے، وبالحق انزلناہ، اس کا دین حق ہے، وبالحق نزل، اور وہ اترا بھی حق پر ہے، وہو الحق من ربہم، اس کا محمد بھی حق ہے۔ حق حق حقیقت سے حق، حقیقت سے حق، حق حقیقت جسے چھٹلایا نہ جا سکے۔ تیرا تو لمبا کہتا متاع الغرور، تیری زمینیں کہتا دار الغرور، تیرے محل ماڑیاں کہتا بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، تیری کائنات، تیری بادشاہی، تیرے حشم قدم، تیرے لاؤ لشکر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، اور کیا ہے؟ کسارا بن بلقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اتنے بڑے مغل آئے، وہ کیا تھا؟ ریت کا پانی۔ اتنی بڑی انگریز سلطنت، وہ کیا تھی؟ ریت کا پانی۔ اتنی بڑے حکومت امریکہ کی، وہ کیا ہے؟ ریت کا۔ ریت میں پانی ہوتا نہیں، لیکن نظر آتا او پانی او پانی او پانی، قریب گیا کوئی نہیں، اور قریب گیا کوئی نہیں، اور قریب گیا کوئی نہیں، سارا صحرا گزر گیا، پانی تو نہ ملا، زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے، یہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چمکتے رنگ نہ دیکھ، اس کے پیچھے یو قبرستان کی قبریں کھودو، تمہیں خوفناک کھوپڑیاں نظر آئیں گی، اور تمہیں ننگے ڈھانچے، گوشت سے خالی اور آنکھوں سے خالی، سوراخ، کانوں کی جگہ سوراخ اور بدن کی جگہ ایک خوفناک ڈھانچہ۔ یہ وہی ہے جو کل کہتا تھا میٹھو وڈا ہے کوئی نہیں، آج دیکھو قبر نے اسے گلا دیا، بگلا دیا، اس کی شکل کو مٹا دیا، اس کی ہڈیوں کو رلا دیا، پھر قبر کی تپش نے ہڈیوں کا بھی چوڑا بنا دیا، پھر زمین کی کروٹ نے نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کیا، پھر اس کے ہڈیوں کے چورے کو بھی ہوا میں فضا میں اڑا دیا، بکھیر دیا، مٹا دیا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، متاع الغرور، متاع قلیل، لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ بتانے والا بتا رہا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا حقیقت ہے۔ کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ تو اس نے بتایا کہ عرب کی حکومت ہوگا اور یورپ کی امریکہ کی حکومت ہوگا اور اسلامی سلطنتیں ہوگا اور عیسائی یہودی حکومتیں ہوگا اور ہندو سکھ راج ہوگا اور مغل سلطنتیں ہوگا اور چنگیز خان کی چنگیزی ہوگا اور ہلاکو خان کی ہلاکت ہوگا اور ساری دنیا کے رنگ رو بیل بوٹے سب ہوگا پھرے۔ تو پھر حق تو کیا ہے؟ پھر حق تو کیا ہے؟ کذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ہے حق اور حقیقت۔ پھر حق تو کیا ہے؟ قولہ الحق، پھر اللہ کا قول ہے حق اور حقیقت۔ پھر حق تو کیا ہے؟ پھر حق تو کیا ہے؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، پھر میرا محمد حق ہے، پھر میرا حبیب حق ہے، پھر میرا رسول حق ہے، پھر محمد بن عبداللہ حق ہے، باقی جھوٹ ہے، فریب ہے۔ وہ حق ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یغلاق
بن طابح بن جاحم بن ناحش بن لاخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحح بن زاره بن سني بن مزي بن عوز بن عرام بن قيطار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن أرخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. یہ حق ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے. توڑ آدم تک میں پیڑھی سنا چھڑی، میں نے اپنی پنجویں پیڑھی کا نام کوئی نہیں آمدا، اپنی پنجویں پیڑھی کا نام کوئی نہیں. وراثتی کتابیں لکھا ہے، میں نے کوئی نہیں پتا. میں نے تمہیں آدم علیہ السلام تک سنا لیا اپنے حبیب کا نسب نامہ، کہ کیوں کہ میں دھوکا ہوں وہ حق ہے، میں دھوکا ہوں وہ حق ہے، میں دھوکا ہوں وہ حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، میرا اللہ حق، وقولہ الحق، اور اس کا قول حق، اور وہ الحق من ربہم، اس کا محمد حق، اور میرا آپ کا رسول اور نبی حق، اور اس کا اتارا ہوا دین حق، وبالحق کے نزل، اس کا اتارنے والا فرشتہ جبریل حق کو ہی لے کر آیا. یہ حق حقیقت ہے، یہ حق حقیقت ہے. اور باقی فریب فراڈ دھوکا ہے، فریب فراڈ دھوکا ہے. وہ فقر ہو، وہ غنا ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ عروج ہو، وہ سوال ہو، وہ حشم ختم ہو، یا وہ 2 وقت کی روٹی دینا ہو، یہ سب آنکھوں کا، یہ نظر کا فریب ہے. اللہ حق، اس کا رسول حق، اور اس کا قول حق، اور اس کا دین حق، اور اس کا اترنا حق. اور حقیقت کیا ہے؟ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. پھر قیامت حق ہے. الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. پھر قیامت حق ہے. پھر موت کا نفخہ، قیامت کا نفخہ حق ہے. زمین آسمان کا ٹوٹنا حق ہے، حق ہے. پھر کیا حق ہے؟ پھر کیا حق ہے؟ پھر اپنے نبی کی زبان سے سنو، اپنے نبی کی زبان سے سنو، اپنے نبی کا بول سنو. روزانہ صبح شام میرا تمہارا نبی اس حق کا اعلان کرتا تھا. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ذا الجلال والاکرام. اے زمین آسمان کو عدم سے بنانے والے، صفر سے بنانے والے، اے حاضر غیب کے جاننے والے، اے عزتوں بلندیوں کمال والے. فإنی آہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو آگے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی اس پر قائم رہوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ. فإنی آہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا، اور اپنے وعدے پر اشہدک، میں تجھے گواہ بناتا ہوں. وکفیٰ بک شہیدا، اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں. کیا وعدہ کرتے ہو میرے محبوب، کیا وعدہ کرتے ہو؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک انت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، تیرا کوئی نہیں، تیرا شریک نہیں، تیرا مشیر نہیں، تیرا وزیر نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تیرا بچہ کوئی نہیں. لم یتخذ صاحبا، اے میرے رب تو بیوی سے پاک، ولا ولدا، تو بیٹے سے پاک، ولم یکن لہ شریک فی الملک، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ بھی کرے تو اللہ بھی کرے کہ وہ بھی کرے، اللہ بھی کرے کہ وہ بھی کرے. اس وہ کو ہٹاؤ اور کہو صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے. لا شریک لہ الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک ولک الحمد. حکومت بھی تیری، خزانے بھی تیرے، عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ملک بھی تیرے ہاتھ میں، شہنشاہی بھی تیرے ہاتھ میں. تو نے آج تک کسی کو اپنے ملک میں نہ شریک بنایا، نہ ساتھی بنایا، نہ مشیر بنایا، نہ مجلس شورا بنائی.
تو اکیلا کافی، تو اکیلا کافی، تو اکیلا کافی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین آسمان میں ایک ہے جس کو پکارو، ایک۔ یا اللہ، یا صرف اللہ کے ساتھ ہے، یا اللہ وہ جو تمہاری شاہ رگ سے قریب ہو۔ اللہ کی سوا کوئی بتاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کون ہے جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ کون ہے جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے؟ کون ہے جو مشیر سے پاک ہے؟ کون ہے جو کھانے پینے بیماری سے پاک ہے؟ کون ہے جو خطا سے پاک ہے؟ کون ہے مجھے بتاؤ جس کے خزانے نہ لٹتے ہوں؟ وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے، تجھے ہی پکارتا ہوں، تجھے ہی پکارتا ہوں، تو ہر چیز پر قادر۔ اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا رسول ہوں۔ ہمارے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض تھا، جیسے ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ ہمارا رسول، ایسے میرے نبی پر فرض کہ وہ کہتے ہاں میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کیا کہتا ہوں؟ اور کیا کہتا ہوں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، حق، میں حق کو بتا رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، والجنت حق، تیری جنت حق ہے، اور تیری قیامت حق ہے، یہ سب حق ہے۔ باقی جھوٹ، فریب، فراڈ، جھوٹ سے نکلو، فریب سے نکلو، فراڈ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، اور احد وحدہ لا شریک، اللہ سے تعلق بناؤ۔ میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، وہ دادا ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ میں مریض ہوں، وہ شافی ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ میرے پل پل حاجات ہیں، وہ پل پل غنی ہے، مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ میرے مسائل، ہمارا تو ظرف اتنا ہے کہ ہم کسی کا مسئلہ سن نہیں سکتے، سننے کے بھی ماں نہیں سن سکتی۔ میری دھیم میں نے نہ سنا، میرے سرج پیڑ ماں نہیں سن سکتی، اور میرا اللہ کہتا ہے تو اگر مجھے نہیں سنائے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا۔ تو مجھے سنا، اور مختصر نہ سنا، مجھے لمبا کر کے سنا، اور ایک دفعہ نہ سنا، مجھے بار بار سنا، مجھے بار بار سنا کہ تیرا رونا مجھے اچھا لگتا ہے، تیرا مانگنا مجھے خوش کرتا ہے۔ میں وہ رات ہوں جو دے کے خوش ہوتا ہوں، لے کے نہیں، دینا میری شان ہے، لینا تمہاری صفت ہے، یہ تمہارا عیب ہے اور یہ میری شان ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری محتاجیوں کا حل اللہ ہے، ہمارے فقر کا حل اللہ ہے۔ ہمارے ملک سے تیل نکل آئے گا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو عربوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا تو تیل نکل آیا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت بن گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پاکستان ایٹمی طاقت تو بن گیا، پھر اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب جن کے پاس چاول کی بوری کی طرف نوٹ بھرے پڑے ہیں، پھر ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ ماضی حال کا مالک، مستقبل کا مالک، عرش فرش کا مالک، سرا خریا کا مالک، جن و انس کا مالک، ناری نوری کا مالک، خاکی ہوائی کا مالک، فضائی خلائی کا مالک، ہر شے کا مالک، ہر ذرے کا مالک، بغیر کسی شرافت کے، بغیر کسی مشیر کے، بغیر کسی لاؤ لشکر کے کہ اللہ نو گھاٹا پہ گیا، لہذا ہوں اپنے گھاٹا پورا کرنے واسطے بندے کٹھے کرو۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، یا ابن آدم، انی لم اخلقکم لأستکثر بکم من قلہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جو پڑھا گیا پورے رمضان میں کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ ایک غنی تمہیں کافی۔ اللہ خوش ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، میں ہوں تو ملک سے ہور دی بھی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔
الیس اللہ بکافٍ عبدا، میں ہوا تو میرے پیچھے اور کسی کی لوڑ ہے؟ کیا ظلم و ستم کہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکاریں، اللہ کو چھوڑ کے مر گئے ہوں کو پکاریں، جو زندہ، جو تابندہ، جو دم دم ساتھ، جو پل پل ساتھ، جو رگ رگ ساتھ، جو قدم ب قدم ساتھ، جو ہوا کے ہر جھونکے میں، بادل کی ہر چمک میں، بارش کے ہر قطرے میں، پھول کی ہر پچی میں، پنکھڑی کی ہر مہک میں، جو تتلی کے پروں میں بھی نظر آتا ہو، جو ہمالیہ پہاڑ سے نہ پہچانا جائے، جو ایک تتلی کے پر سے بھی پہچانا جائے، جو صرف ہاتھی سے نہ پہچانا جائے، وہ قطار میں جانے والی چیونٹی سے بھی پہچانا جائے، وہ چمکتے سورج سے نہ صرف پہچانا جائے، جو ایک جگنو کی روشنی سے بھی پہچانا جائے، جو پہاڑوں کے سلسلوں سے صرف نہ پہچانا جائے، وہ ایک چھوٹے سے موتی سے بھی پہچانا جائے کہ سطح کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، جو صرف ساتوں آسمان سے نہ پہچانا جائے، ایک جنگل کا جانور اس کے ناف میں اے مشک کتھو بن گیا، اے کستوری کتھو آ گئی، اے ہرن بنائیے یا گھاہ بنائیے یا جنگل سے پانی بنائیے یا کوئی ہرن دوا کھاتی ہے یا اے ناپا کستوری بن گیا، وہ صرف انصاف آسمان سے نہیں پہچانا جاتا، وہ ذرے میں بھی پہچانا جاتا ہے، آفتاب سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ ذروں میں جلوہ نما ہے، وہ پہاڑوں میں جلوہ نما ہے، میدانوں میں جلوہ نما ہے، وہ موجوں میں جلوہ نما ہے، وہ ہواؤں میں جلوہ گر ہے، اور وہ پھولوں میں جلوہ گر ہے، وہ دودھ کے قطروں میں جلوہ گر ہے، وہ پانی کے قطروں میں جلوہ گر ہے، وہ موتی کے حسن میں جلوہ گر ہے، وہ ہیرے کی چمک میں جلوہ گر ہے، وہ آسمان کی بارش میں جلوہ گر ہے، وہ بادلوں کی گرج میں جلوہ گر ہے، وہ بجلیوں کی چمک میں جلوہ گر ہے، میری زبان بول رہی ہے، وہ میرے بول میں جلوہ گر ہے، میری آنکھیں میں اس کا شاہکار ہیں، میرے کان اس کے وجود کا پر دلیل ہیں، یہ مٹی کا وجود بول رہا ہے اور یہ مٹی کے وجود سن رہے ہیں، وہ ہر جگہ، 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 لیکن تو آنکھیں لا، تو آنکھیں خرید کے لا، کہ تو مل لے کے آ، دو اکھیاں لے کے آ، جڑیاں کسی دی بہن بیٹی نو ویکھن نہیں، وہ اکھیاں لے کے آ، وہ آنکھیں لاؤ جو ٹیلی ویژن کے ننگے ناچ نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جو گندے ذلیل کھرکتے بدن نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جس بے حیا بے غیرت چنجلی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، وہ آنکھیں لاؤ جو اوروں کی بیٹیوں لاؤ، میرے رب کی عزت کی قسم تمہیں مکھی کے پر میں بھی اللہ کی عظمت نظر آئے گی، تمہیں مچھر کی بھن بناہٹ میں اللہ کی عظمت نظر آئے گی، تمہیں ہاتھی شرم نہیں، تمہیں مچھر بھی بتائے گا کہ اللہ ہے، اور صرف پھنکارتا ہوا سانپ نہیں، یہ چلنے والا کیڑا بھی تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، اور صرف یہ چھوٹا سا مینڈک نہیں اور یہ بڑی بیل مچھلی نہیں، یہ ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، ھذا خلق اللہ۔ اور دوستو، یہ سارے نبیوں کی تعلیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میرے رب کا قرآن، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، میں ہوں تو مڑ کسی اور دی لوڑ ہے، کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ مجھے ساتھ لے لو، مفت میں ساتھ آتا ہوں، نہ میں نے کوئی شریر۔ اور دوستو، اپنے اللہ کو ساتھی بناؤ، وہ تمہارا قدردان ہے، تم ایک خطا کرو کسی کے حق میں وہ تم پہ 100 الزام لگاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے بندو مجھے اپنا ساتھی بنا لو، میں کافی ہو جاؤں گا، اور اس کی دوستی ایسی زبردست ہے، تم کسی کے ساتھ 100 احسان کرو پھر ایک نہ کر سکو تو تمہارے 100 کو کاٹا لگا کے کہے گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تعلق بنتے بنتے مدتیں لگ جاتی ہیں، جب ٹوٹنے پہ آتا ہے تو ایک ذرا سی بات بہانہ بنتی ہے اور مدتوں کے تعلق زیرو کر دیتے ہیں، لوگ خون کے رشتے بھول جاتے ہیں۔ ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی ایک ایک مرلہ زمین پر ہمیشہ کے لیے آنکھیں پھیر جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرنے کے منکر ہو جاتے ہیں، اور تمہارا رب، میرا رب، کائنات کا رب تم اسے ایک نیکی دکھاؤ، ایک تو اپنے اوپر 700 مانتا ہے، کہ تو ایک میرے نال چنگا کیتا 700 مان لے، میں ایک کا 700 کم از کم 10 گنا، اور 10 سے 700، 10 سے 700، اور تم
روزانہ اس کی نافرمانی کر کے تعلق توڑو، اور پھر شام کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو پھر وہ شام کو دوبارہ تم سے دوستی لگا لیتا ہے، وہ تمہارے سارے معاف کر لیتا ہے، تم ساری زندگی باغی بن کے زندگی گزار دو، اور ایک دفعہ اس کے دربار میں جا کر کہہ دو یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، جانتی کر مجھے معافی دے دے۔ اللہ کہتا جاؤ میں نے تیرے سارے معاف کر دیے۔ وہ ایک دفعہ نہیں کہتا ہن بڈھے والے کیوں آ گئے ہیں، ہن دانتا تیرے ہیں کوئی نہیں، اکھیاں تیریاں کوئی نہیں، ہن تیری کئی معافی، یا دفعہ ہو جا، تیری کوئی معافی کوئی نہیں۔ لیکن وہ یوں کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تلمبا نہیں، سارا پاکستان نہیں، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، بس زمین ہی چھوٹی ہے، اور انہاں دے اتے رکھ، اور اتے رکھ، اور اتے رکھ، اور اتے رکھ، کتھوں تائیں ٹردا جا، توڑ آسمان پہ ہے، اتنے گناہ کر کہ میرے آسمان دی چھت تائیں ایک باری پڑیا۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں لاکھوں سال کی زندگی ملے تو تھوڑی ہے، پر میرا رب کہتا چل کیتیا 2 کروڑ سال لیلا میرے کولو کردا جا کردا جا کردا جا، آسمان دی چھت تائیں پڑھایا کہ ہن چاہت ہے تو آکھا یا اللہ میں نے معافی دے تو میں سجا معاف کر دیتا، غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کیا ہے، کیوں کہ میں نے تیرے گناہ میں چڑی پرواہ ہے، یا میں نے کوئی چھوڑ آ گئی، یا میرا تیرا شان گھٹ گیا، میں معافی کیوں نہیں، میرا پتر میں نے اکھیاں میں کھاوے، میں کیوں نہیں معاف کی کا، میری شان گھٹ گئی ہے، پتروں کے میں نے اکھیاں میں کھائیاں تو سارا جہان ابو جہل بن جائے، میرے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، سارا جہان جنید بغدادی بن جائے، میرے رب کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہے، ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، اللہ کی قسم میرے رب کی شان میں ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوئی ہے، سارا جہان ابو جہل بن جائے، ابو لہب بن جائے، اور ساری دنیا کی عورتیں ام جمیل بن جائیں، ابو لہب کی بیوی جس کو رب نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، میرے رب کی قسم میرے رب کی شان میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آئی، وہ کمی سے پاک، وہ ذاتی سے پاک، اس کا اعلان ہے تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور تم نے پیسے کو آزمایا، حکمرانوں کو آزمایا، ایٹمی طاقت بن کے آزمایا، ہر شے کو دیکھ لیا، ذلت تمہارا مقدر بیٹھی، اب اپنے رب کا اعلان سنو، یا ابن آدم والی بوالی تصافینی تصافیک، سارے جہان تو دیکھ لیں، ہن ایک باری میرے نال تیاری لا، ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے، اگر میں دوستی کا حق ادا نہ کروں تو پھر مجھے گلہ کرنا۔ تم نے ساری دنیا سے معاملہ کیا، ہر آدمی کو غرض مند دیکھا، ہر آدمی کو خود غرض دیکھا، ایک دفعہ میرے سے معاملہ کر کے دیکھ لے، پھر میری وفا دیکھنا، میری عطا دیکھنا، میری بخشش دیکھنا، میرے خزانوں کے در کھلتے دیکھنا، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، وہ بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے، ہر شے کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میں عزت کا محتاج ہوں، میرا نبی عزتوں کی چابیاں لایا، میں غنی ہونے کا محتاج ہوں، میرا نبی جناب کی چابیاں لایا، میں جنت کا ضرورت مند ہوں، میرا نبی جنت کی چابی لایا، میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، میرا نبی جنت کا تالا لے کر میرے پیچھے تالا لا دے سا، میرے پیچھے چلو، تمہیں جنت دی ہوا ہی نہیں آؤں، ہوا بڑی نہیں دیکھنا، ہوا نہیں ایویں جاؤنے بجلی طرح جنت ہے، میرے پیچھے چلو، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کی عزتیں تمہیں دلانے آیا ہوں، ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی عزتیں اور بلندیاں اور بڑائیاں وہ سب محمد مصطفیٰ کے در پہ آ کر گرتی ہیں، جو اس در پہ گرے گا اس سے ملے گی، جو اس در کا باغی ہوگا وہ اللہ کا باغی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کے غلام بنو، میرے حبیب کے غلام بنو، میرے نبی کے غلام بنو، میرے نبی کا دم بھرو، میرے نبی کی اطاعت میں آؤ۔ فلا وربک
فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، سارے قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم، قاف والقرآن المجید یہ قسم، والعصر یہ قسم، والشمس وضحاها یہ قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی یہ قسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر یہ ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم قرآن میں ہے جو قرآن کی سب سے خوبصورت، سارا قرآن ہی بڑا سونا ہے، پر خود قرآن دیکھے اسے تو کل دیر سونے، سارے قرآن کی ہر قسم بہت خوبصورت، پر یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت قسم، سب سے حسین قسم تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ترجمہ تو میں کر دے سا تعبیراں پیچھے لے آواں، میرے رب نے کہا سلمبے والوں کو بتا، فلا وربک فلا وربک فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک، اللہ اکبر، فلا وربک، آہا، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی ہو رہی ہاتھ ہے، کوئی ہو رہی ہاتھ ہے، اے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم۔ کمال آخری درجہ، عشق و محبت کی تعبیر کا آخری درجہ، مقام نبوت کی تعبیر عجب انداز میں، فلا وربک، اے میرے محبوب بتا ان عید پڑھنے والوں کو، بتا مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ساری کائنات کا رب ہو کر، سورے جہان کا رب ہو کر رکھی جاندہ ہے، نہیں میں صرف تیرا ہور کہتا کوئی نہیں، صرف تیرا اور کسی کا نہیں، صرف تیرا اور کسی کا نہیں، صرف تیرا۔ اگر یہ تلمبے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، اگر یہ پاکستان والے چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، تو پھر میری شرط ان کو سنا دے، فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ان کو بتا نا کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں ان کا رب نہیں ہوں، جب تک یہ تیرے نوکر نہیں بنیں گے، بے غرض بے تنخواہ تیرے فیصلوں پہ لبیک کہیں، یہ نہیں کہ اندر سے کوئی اور اوپر سے ہاں کرے، ان کا اندر باہر تیرے امر کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو پھر میں ان کا ہوں، جب میں ان کا ہو جاؤں گا تو پھر میری کائنات بھی ان کی ہو جائے گی۔ یہ عمر کھڑا ہوا ہے، خطاب کا بیٹا ہے، ایمان نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا تھا، کفر جہالت مقدر تھا ہے، اور منبر رسول ہے، اور 3000 میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، اور جمعہ پڑھاتے حضرت عمر فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر، پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر۔ نماز ہو جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ساریہ تو بندر عباس کھلوتا لڑ رہا ہے، فرمایا میں نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کو شکست ہو گئی اور ہمارا لشکر بھاگ اٹھا، تو سامنے پہاڑ مجھے نظر آیا، تو میرے منہ سے نکلا اگر ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر پلٹ کے حملہ کرے تو فتح ہو جائے گی۔ ہواؤں نے یہ پیغام 3000 میل دور پہنچایا، اور ساریہ نے اور ایمان والوں نے عمر بن خطاب کی آواز کو سنا اور پلٹ کے حملہ کیا، اور فتح ہوئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ تیرے غلام تو بنے، پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کی غلام تیری غلامی کا تو دم بھرے، پھر دیکھ ان کے ساتھ کیا نظام چل۔ یہ تو عمر ہے، عمر کون بتائے اس کے فضائل۔ ایک عورت جس کا نام شاید آج ہی تم سنو گے، ام السائب رضی اللہ عنہا، ہجرت کر کے مدینے آئی، بیٹا مر گیا، نابینا، غسل کفن تیار ہو گیا، جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے نبی نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، آگے اس کو چھولے دیکھ لے، پھر جنازہ پڑھ کے اٹھا دیں۔ اس کی ماں کو پتا چلا، وہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بیٹے کی چارپائی کی طرف
پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا، میں نے تیری شوق میں کلمہ پڑھا، میں نے تیرے عشق میں گھر چھوڑا، آتے ہی تو نے میرا بیٹا اٹھایا، میری برادری مجھے کیا کہے گی؟ پیو دادے دا دین چھڑے سواد لے لے آئی، ویکھ لے آئی، پتر مروا لے آئی، یا رب یہ تانے نہ سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی اس کی ماں کے کلمات زبان پر تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ غلام رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ سمندر کھاٹے مارتا ہوا ہے اور علا بن حضرمی ایک غلام رسول ہے جو سمندر کے کنارے ہے، آگے سمندر موجیں مارتا ہوا ہے، دشمن کا راستہ کشتی کے ذریعے سے 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں کشتیاں کہاں سے لاؤں، کشتیاں لاؤں تو 24 گھنٹے میں پہنچوں، دشمن تیار ہو جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور 2 نفل پڑتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی عاجزنا، اے عصمتوں والے اللہ، ہم تیرے غلام اور تیرے نبی کے غلام اور تیرے ہی کام میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے، تیرا پیغام سنانے جا رہے ہیں، سمندر کو تابع کر دے۔ اور پھر کہا سم اللہ وقتہم، بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا واقتحمنا فعبرنا فما غل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑوں کو اچھالا ہے اور گھوڑوں کو اٹھایا ہے اور اونٹوں کو اٹھایا ہے اور پانی میں چھلانگ لگائی ہے تو ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور اونٹ پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور پانی نے ہمارے اونٹ کے پاؤں کو بھی تر نہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وفا کرو، اس سے وفا کرو، یا اس جیسا وفادار لاؤ، یا اس جیسا کوئی وفادار دکھاؤ جو پیٹ پہ پتھر باندھے اور روئے تمہارے لیے، جو اولاد کا ذبح ہونے دیکھے اور روئے تمہارے لیے، کبھی حسین کے لیے آنسو تو نہ بہائے، کبھی اس کے لیے دعا تو نہ مانگی کہ میرے بیٹے کو کربلا نہ دیکھنی پڑے، میرے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ چڑھے، یہ دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے ڈب کھڑپا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دی ہے، دعا نہیں مانگی ہے۔ دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے کم وقتوں کے لیے مانگی۔ وہی اٹھی تو نے ہر قدم اللہ کے نبی سے بغاوت کے خلاف بغاوت کا اٹھایا ہے۔ جانے کا وقت دنیا ہو کا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے میں لاؤ، میری اولاد میں لاؤ۔ میرا باپ مر رہا تھا، اچانک جو موت آئی تو بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور ایک فیصل آباد، تو میرا باپ کہا میری دھیاں تو میں نے ملا دیو، میری دھیاں تو میں نے ملا دیو۔ یہی ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ جب تمہارا نبی جا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اولاد مجھے ملا دو، وہ جبریل جب آیا کہ یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے تو آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا اندر آنے دو۔ ملک الموت اجازت لے کر اندر آیا اور آپ کے سلام پیش کیا۔ پہلا موقع ہے ملک الموت آج سلام کر رہا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، میں نے اندر بڑھ جانی پوچھ کے جانی، ہاں یہ دربار رسالت ہے۔ اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، نہ پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں اجازت دوں گا تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ حسین نو سدو، حسن نو سدو، علی نو سدو۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کون سی امت جو خود شرابیں بیچنے لگ جائے گی؟ کون سی امت جو خود زنا کے اڈے چلائے گی؟ کون سی امت جو خود لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کے نچائے گی؟ کون سی امت جو 100 روپے کے قتل کر دے گی؟
کون سی امت جو غریب کو تہس تہس کس کے رکھ دے گی؟ کون سی امت جن کے سارے بازاروں میں گانے سنائی دیں گے، قرآن نہیں سنائی دے گا؟ کون سی امت جس کا مالدار متکبر بن جائے گا، فقیر نہ شکرہ بن جائے گا؟ کون سی امت جس کے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، عورتیں بے غیرت بے حیا ہو جائیں گی؟ کون سی امت؟ یہی امت جس کا سنا رہا ہوں، یہی امت ہے، اسی کا کہہ رہا ہے۔ صحابہ تو بخشے گئے تھے، صحابہ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب مبارک ہو تیرے سب صحابہ جنتی ہیں، تیرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صلح حدیبیہ والوں کے لیے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ 1400 پر رب راضی ہو گیا۔ بدر والوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے جو مرضی کرے میں نے جنت دے دی، اور سارے صحابہ کے لیے اللہ کا اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ اور میرے نبی کا اعلان ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی جا رہا ہوں۔ یہ سب بشارتیں اب ہیں۔ ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ محل دیکھا، سرخ یاقوت، سفید موتی، سبز زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا، کہا گیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ عثمان جنت میں حق نبی کا ساتھی، میرا ساتھی عثمان۔ علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری ہوں گے۔ یہ سارے فضائل کے بعد اب میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیڑی امت، کیڑی امت جڑی پچھو آ رہی ہے، جڑی بادش آ رہی ہے، جس کو میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے والے ہیں۔ کوئی نبی اپنی امت کو سلام دے کر نہیں گیا۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے صحابہ ملنے آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا جانا قریب ہے، ہاں میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آئے اس کی وفا دیکھ لو، اپنی جفا دیکھ لو، کہ میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ 5 دن وفات میں باقی رہ گئے، 5 دن باقی رہ گئے۔ باپ نے فرمایا مجھے غسل دلایا جائے، 7 کنویں کے پانی سے غسل دلایا گیا۔ تب میں بیٹھ کے غسل کیا، آپ نے مسجد کا رخ کیا، عباس اور علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد تمہاری طرح سے بھرے ہوئے، تمہارا کائنات کا پاک معصوم نبی، پاک پوتر نبی، ہر خطا سے پاک نبی کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے لوگو ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو یا معافی دے دو، کسی کا میں نے مال دینا ہو تو مجھ سے آج لے لو، کسی کو میں نے بے عزت کیا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے بے عزت کر لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، ادھر قتل کر کے پرواہ نہیں کرتے کہ پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، ایسے تو چھوٹ جاتے ہیں، اگر تینوں کون چھوڑے سرین پٹوارے میں پیسے دے گئے زمین اپنے نہ کروا لے سائیں، ایسے تو تیرے نہ ہو گئے یکاں کی بڑھنا ہے۔ یہ پاک نبی، یہ معصوم نبی، یہ اللہ کا حبیب، یہ اللہ کا محبوب، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتر، یہ خاطر، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ مدثر، یہ مزمل، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین، یہ قاب قوسین کی بلندیاں طے کرنے والا،
یہ مقام محمود کو رونق دینے والا، یہ اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے والا، یہ جنت کی چابی ہاتھ میں لینے والا، یہ کوثر کی جام لٹانے والا، یہ شفاعت کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں کسی نے ہاتھ مارا ہے تو میں نے مار لو، میں کسی نے سوٹی ماری ہوئی تو میں نے مار لو، میں کسی نے تھپڑ مارا ہوئی تو میں نے مار لو، میں کسی نے بے عزت کیتا ہوئے تو میں نے کر لو۔ قیامت والے دن میرے اتنے دعویٰ نہ کرے، قیامت والے دن میرے اتنے دعویٰ نہ کرے جی ایتھے جو کرنا جی کر لو۔ اے ہے اس کی امت، اے ہائے کیا سے کیا ظلم ڈھا گئی، اور اسی چھوٹ ویسا ہے، اسی چھوٹ ویسا چھوٹ جہاں اتھے یزید بھی تو چھوٹ گیا ہے، اتھے ابن زیاد بھی تو چھوٹ گیا ہے، شمر بھی تو چھوٹ گیا ہے، چھوٹ جاؤ۔ ہاں ہاں آگ لگا دو اللہ کی جنت کو، اور بجھا دو اللہ کی دوزخ کو، اور مار دو قبر کے کیڑوں کو، اور منکر نکیر کے منکر ہو جاؤ، اور اسرائیل سے ٹکر لے لو، دعوت سارا جائے تو ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ۔ اور اگر تم اللہ کی جنت نہیں جلا سکتے، اللہ کی جہنم نہیں بجھا سکتے، اور تم قبر کے کیڑے نہیں مار سکتے، تم منکر نکیر کے منکر نہیں ہو سکتے، تم ملک الموت سے ٹکر نہیں لے سکتے ہو، تو میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس آؤ، بس کرو، معافی مانگو، معافی مانگو، نیوں جاؤ اللہ کے سامنے، جھک جاؤ رب کے سامنے، جھک جاؤ در مصطفیٰ پر جو پاک ہو کر بدلہ لے لو۔ اگر نہ میرے کو دعویٰ کر دیتے ایتھے بدلہ لے لو، اگر نہ دعویٰ کرے جی ساری بستی چیخ چنگاڑ مچ گئی، لیکن میرا نبی کہتا رہا، پھر آپ نیچے اترے، پھر آپ نے زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر اعلان کیا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو اور میں کوئی وعدہ کیتا ہو تو میرے کو بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے 3 درہم، پر مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں؟ کہ ایک سائل آیا تھا، آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا، وہ 3 درہم کہاں سچ کہا۔ فضل بن عباس چاچے کا پتر، فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کرے۔ میرا نبی تو ایسا فقیر تھا کہ جس رات کی صبح دنیا سے جا رہے تھے اس رات اماں عائشہ کے گھر میں ایک چھکان سرے اندر تیل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور 100 برس تک پھلا دیا۔ حضرت عزیر کا بیت المقدس پر گزر ہوا، جسے بخت نصر نے توڑ دیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے؟ سب مٹ چکے تھے، شہر کو آگ لگا دی اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سفر پر جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، کھانا بنا ہوا ہے، اللہ پاک نے آرام کرنے کا تقاضا پیدا کیا، پیڑ کے نیچے گدھے کو باندھا، کھانے کو ساتھ رکھا، لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے جان کو نکال لیا۔ 100 برس تک موت دے دی، پھر کھڑا کیا۔ 100 برس کے بعد بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ یا اللہ ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، ڈھلنے والا تھا، کہا نہیں آدھا دن نہیں، 100 برس تو یہاں سویا ہے، سویا نہیں بلکہ مرا ہے۔ اپنے کھانے کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، کھانا گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ 100 برس ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، فریج کے بغیر، برف کے بغیر پانی ٹھنڈا ہے، اور ساری دنیا کے اسباب 100 برس سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اس کھانے کو ڈھکے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں 100 برس کے کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ گدھا جو ٹکنے والی چیز ہے وہ مٹی بن چکا ہے، اور کھانا جو خراب ہونے والی چیز ہے وہ موجود پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اب دیکھو، اب دیکھو میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب جو گدھے پر امر کا متوجہ ہوا، ہڈیاں زمین سے اگتی چلی گئی اور کھڑی ہو کر ڈھانچہ بنتا چلا گیا، اور اس میں گوشت آتا چلا گیا، اور چاروں طرف سے جو کھال کے ذرات زمین میں ختم ہو چکے تھے اڑ اٹھ کر اس میں جسم پر لگنے شروع ہو گئے۔ ایک آن کی آن میں عزیر علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ آ گیا، گدھا بنا اور مٹ کر بنا اور بن کر اس میں روح آئی، اور وہ دوبارہ کان ہلا رہا ہے اور آواز بھی نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اس بستی کو دیکھو جس کو کہتے تھے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی۔ اب آئے تو بیت المقدس آباد تھا، 100 برس گزر چکے تھے، 100 برس گزر چکے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سوال لکھ کر بھیجے، یہ بتاؤ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن وفات پائی اور ایک 100 سال بڑا ہے؟
100 साल छोटा, पैदाइश का दिन एक, मौत का दिन एक, लेकिन 100 साल बड़ा, 100 साल छोटा है। और वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज एक बार उगा फिर कभी तुलू नहीं हुआ? उन्होंने कहा भाई इब्ने अब्बास को बुलाओ, वही जवाब देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनका जुड़ा भाई था। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस के बाद मौत आई, उसके ज़िंदगी में से 100 बरस कट गए और फिर दोनों भाई एक दिन मरे। एक दिन पैदा हुए और एक ही दिन मरे। एक 100 बरस छोटा है और एक 100 बरस बड़ा। और वो समुंदर जिसे अल्लाह ताला ने फाड़ा और फाड़ कर ज़मीन को नीचे से निकाला, उस पर एक दफ़ा सूरज तुलू हुआ और फिर पानी को मिला दिया, फिर कभी वहाँ खुश्की नहीं आई। अल्लाह पाक असहाब कहफ का किस्सा सुना रहे हैं। नौजवान थे जिनकी जवानियाँ उठी थी, ईमान लाए और हमने उनके ईमान को बढ़ा दिया। अब एक तरफ माँ है, बाप है, दोस्त है और एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह है। बादशाह ने बुलाया और यूं कहा या तो कलमे पर बाकी रहो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। या कलमा होगा या तुम्हारी जान होगी। अगर कलमे पर रहना है तो मरना पड़ेगा, कलमे को छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तुमको सबको कत्ल कर दूंगा। एक रात की मोहलत देता हूँ और खुद कहीं चला गया। पीछे ये सारे नौजवान इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई ईमान बचाना ज़रूरी है, न जान ज़रूर है, न माल, न बाप ज़रूर है, न बीवी बच्चे। ईमान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान को बचा कर निकले, गार आया, अल्लाह ताला ने सुलाया। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत को जाहिर फरमा रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं सोए हुए, 300 साल मुसलसल सोते रहे, 300 बरस तक सो रहे हैं। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, बेहोश तो 24 घंटे सोए, 48 घंटे सोए, लेकिन आखिर उसे भूख उठाएगी। भूख लगेगी तो उठेगा, प्यास लगेगी तो उठेगा, हाजत का तकाजा जोर से आएगा तो उठेगा, फसलियाँ दर्द करेंगी सोते सोते तो उठ बैठेगा। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत काहिरा को दिखा रहे हैं। मैंने जान नहीं निकाली उनकी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जान निकाल ली थी, इनकी जान नहीं निकाली, इनको सिलाया। 300 बरस तक सोते रहे। हम उनको करोड़ भी बदल रहे हैं, कभी दाई तरफ कभी बाई तरफ। 300 बरस में कभी पेशाब नहीं आया, किसी ने पेशाब को रोका। 300 बरस में हाजत नहीं हुई, कौन रोकने वाला है? 300 बरस में भूख नहीं लगी, किसने भूख को मिटाया? 300 बरस में कोई कीड़ा सांप बिच्छू उन्हें काटने के लिए नहीं आया, किस जात ने उन्हें रोका? 300 बरस में कोई शेर चीता उन्हें खाने नहीं आया, कौन सी कुदरत ने उन्हें पीछे धक्का दिया? 300 बरस में जमीन ने उनको नहीं खाया, जमीन खा जाती, जमीन निगल जाती। बड़ों बड़ों को जमीन मिट्टी बना देती है। जमीन पर अम्र उतारा, तुमने उनको जगाना नहीं। सूरज को हुक्म हुआ, ए सूरज तेरी किरणें मेरे बंदों पर बाराह रास्त नहीं पड़नी चाहिए। जब सूरज चलता है तो अल्लाह पाक का अम्र आता है, जो सूरज की किरणों को उसने हटा देता है। 300 बरस के बाद फिर उनको उठाया। 300 बरस सो रहे हैं, फिर उठाया। अब एक बोला यार कितना अरसा सोए, एक बोला 1 दिन, दूसरा बोला नहीं आधा दिन। बाल नहीं बढ़े, नाखून नहीं बढ़े, कपड़े नहीं पुराने हुए, मैले नहीं हुए, फटे नहीं, थकावट नहीं आई। और कुत्ता बाहर बैठा है और वहां से फौजें गुजर रही है, उनकी तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी निगाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। कुत्ता बाहर बैठा है, वह अंदर सो रहे हैं, फौजें गुजर रही है, किसी को नजर नहीं आ रहे। अल्लाह पाक ने अंधा कर दिया। 300 बरस के बाद उठाया। कितना अरसा सोए भाई? आधा दिन सोए। अच्छा भाई अब भूख लगी, अल्लाह अकबर। 300 बरस में तो भूख नहीं लगी, अब उठते ही भूख लगी। भाई कोई भूख का इंतजाम करो। उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, जाना और नरमी से बात करना, किसी को पता ना चले कहीं हम पकड़े जाएंगे। उन्हें खबर ही नहीं कि 300 बरस गुजर चुके हैं।